الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہمیشہ عقل کے پجاریوں، کتاب البطن کا مطالعہ کرنے والوں، لارڈ میکالے کے نظام تعلیم میں تربیت یافتہ، مغربی فکر اور تہذیب سے متاثر، اسلامی علوم و فنون سے محروم لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ جی مذہب یا مولیوں کی یہ بات عقل کے مطابق نہیں، اس میں لاجک نہیں، انسانی فطرت کے مطابق نہیں، حواس ہمسا کے ذریعے، علم و فن کے ذریعے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارا دل اس بات کو ماننے کے لیے کیسے تیار ہوگی؟ لہٰذا اس قسم کے لوگ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے، وہ بھی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر یا حواس ہمسا کی میزان پر تولنے کے عادی تھے۔ لہٰذا اس قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے، ان قسم کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، یا اس قسم کے لوگوں کے حوالے سے دین اسلام سے رہنمائی یا تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا موضوع بحث ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں اور کفار مکہ کے سامنے معراج کے واقعہ کا بیان ہے۔ اس حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانی دنیا اور پھر سدرۃ المنتہا اور رب کائنات سے ملاقات، جنت و جہنم کے مناظر کا دیکھنا، مختلف گناہ کبیرہ میں مبتلا لوگوں کا حشر دیکھنے کے بعد جب واپس مکہ آ گیا اور صبح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے، کفار مکہ کے مجمع کے سامنے معراج کا یہ واقعہ بیان کیا تو یہاں سے ایک نئی دور کا آغاز ہوا۔ وہ کفار مکہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے تھے کہ اس کے عقل کو کچھ ہوا ہے، اس کے عقل میں فطور ہے، یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اس کو علاج کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ منہا، اس کو اب ایک نئی بات ملی جن پر انہوں نے تالیاں بجانا شروع کی، ڈنڈورا شروع کی کہ ہم کہتے تھے کہ اس کے عقل میں فطور ہے۔ آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑے سے وقت میں یہ سفر کی، یہ آسمانی دنیا کی، بیت المقدس کی۔ خود بعض مسلمان بھی ایسے سن کے شش و پنج میں پڑ گئے، حتیٰ کہ یہ کفار سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے اور اسے کہا کہ آپ کا ساتھی تو آج ایک نئی بات کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابو بکر نے فرمایا کہ جب میرا ساتھی اور رسول اللہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو صدیق کا لقب ملا۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روداد سننے کے بعد کو قریش مکہ نے اس کی ڈنڈورا شروع کی مختلف اطراف میں، لیکن اس کے جو اثرات سامنے آ گئے یا اس سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ان میں سے چند نکات حسب ذیل ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ دین اسلام کے دو قسم کے احکامات ہیں۔ ایک وہ احکامات ہے جس کی لاجک، جس کی سبب، جس کی وجہ رب کائنات نے خود قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیے ہو، یا ڈائریکٹ عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے، اس کا مطلب سمجھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ رب کائنات کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رب کائنات خود فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں تقوی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ایک وہ قسم کے احکامات ہے جس کی ڈائریکٹ مفہوم سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دوسرے قسم کے وہ احکامات ہیں جن کی فہم، جن کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ وہاں پر مسلمان ایمان بالغیب یہ کہیں گے کہ آمنا و صدقنا، ہم نے سن لیا اور اس کی تصدیق کی، کیونکہ انسان کی عقل بھی ناقص ہے، اس کی فکر بھی ناقص ہے، اس کی خواص بھی ناقص ہے، اس کی علم اور فن اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ناقص ہے۔ لہٰذا ایک ناقص علم کے ذریعے، ایک ناقص خواص کے ذریعے، ایک ناقص سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم رب کائنات یا رسول اللہ کے ارشاد کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح رب کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے عقل اور فن پہ غرور ہے تو فخلقوا ذبابا، ایک مچھر بنا دے، یا مچھر کا ایک فر بنا دے، یا مچھر آپ کی خوراک سے جو چیز لے جائے اس کے پاؤں سے وہ خوراک آپ حاصل کریں، اور انسان یہ بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے
کہ دین اسلام کے وہ احکامات جیسے معراج کا واقعہ ہے، اگر انسان کے عقل و فہم یہ بات سمجھنا یا تسلیم کرنا اس کے لیے دشواری ہو کہ جی کس طرح اللہ کا رسول مختصر وقت میں معراج کا سفر کر سکتا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کر سکتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ کہیں گے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لی اور ہم نے قبول کر لی۔ کیونکہ اگر اس کو ہم عقل یا خواص کی کسوٹی پر تولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح رائی سے پہاڑ کو تولنا ہے یا پانی کے قطرے سے دریا کو تولنا ہے، اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفر معراج یا اس قسم کے واقعات کا مقصد یہ تھا کہ اسی کے ذریعے سے کرے اور کوٹے کی تمیز ہو جائے۔ جو بندہ صحیح العقیدہ ہو، سچا مومن ہو، تو اس قسم کی باتیں سننے کے بعد جو اللہ کی جانب سے ہو، رسول کی جانب سے ہو، وہ اس میں لاجک اور ریزن تلاش نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ جی ہم نے سن لیا اور تسلیم کر لیا۔ اور جس کے عقل میں، دل میں فتور ہو، ایمان میں کمزور ہو، نام نہاد مسلمان ہو، عقل کے پجاری ہو، تو وہی لوگ اس میں قیل و قال کریں گے، اس میں ریزن تلاش کریں گے۔ اصل میں صرف یہ برائے نام مسلمان ہوتے ہیں۔ غرض دین اسلام کے وہ احکام، وہ تعلیمات، وہ عقائد، وہ باتیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو، وہاں پر انسان اپنی سمجھ، عقل نہیں چلائیں گے، کہیں گے سمعنا و اطعنا، یہی ایمان اور مسلمان کی نشانی ہے۔ سفر معراج کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے مکے والوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے رب کائنات کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ طاقت ایسا کہ رب کائنات نے سب سے پہلے زمان و مکان کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ مختصر وقت میں رسول خدا نے یہ سفر کی۔ آج تک کوئی بھی انسانی طاقت یہ نہ کر سکا کہ وہ زمان و مکان کو تابع کرے، اس کو اپنے وقت پہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طاقت کی طرح کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ پھر رب کائنات نے اللہ نے اپنے رسول کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گیا، راستے پہ قافلوں کا مشاہدہ کر دیا، جس کا اطلاع رسول اللہ نے قریش کے سامنے بھی کی تھی۔ پھر آسمانی سفر کی، بیت سدرۃ المنتہا، رب کائنات سے ملاقات، یہ سب کچھ انتہائی کم وقت میں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات یہ کرنے پر قادر ہے، حتیٰ کہ زمان و مکان کو قید کرنے پر قادر ہے، ان کے لیے مشرکین کا مقابلہ یا اپنے رسول کو مشرکین سے بچانا کوئی بڑی بات نہ تھی، کوئی مشکل نہ تھی۔ لہٰذا یہ بطور صرف آزمائش تھی اللہ کے رسول کو یہ تکالیف پہنچانا۔ اسی طرح ہم دیکھیں معراج کے واقعے میں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح آپ امام الانبیاء تھے، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، وہاں جہاں سے جبرائیل امین بھی آگے نہیں جا سکتا، یعنی آپ تمام مخلوق خدا میں سب سے افضل ترین انسان تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم رسول اللہ کے زندگی کو دیکھیں تو آپ کو مشرکین یا منکرین یا مخالفین اسلام کی جانب سے گالیاں بھی پڑی، تکالیف بھی بڑی، ہنسی مذاق بھی سننی پڑی، پتھروں سے بھی مارے گئے، قید بھی کیے گئے، ہر قسم کے تکالیف پہنچائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی کائنات کی افضل ترین انسان کو راہ خدا میں چلنے، دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ کرنے میں یہ تکالیف پہنچ سکتی ہے، یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایک عام انسان کے لیے یہ تکالیف، مشکلات کا پہنچنا لازمی بات ہے۔ مطلب اللہ کے راستے پر چلنا، دین اسلام کا کام کرنا، تبلیغ اسلام کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اسی راستے میں آپ کو تکالیف پہنچے گی، اسی راستے میں آپ کو مشکلات پہنچے گی، لوگوں کی ہنسی مذاق اور استہزاء کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی تحقیر کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سنت رسول ہے، جس طرح رسول کو پہنچی ان کو بھی پہنچی۔ کیوں پہنچے گی؟ اسی لیے پہنچے گی کہ دعوت دین یا تبلیغ دین یا اللہ کی محبت کا دعویٰ یہ قربانی مانگتی ہے۔ جب تک آپ قربانی نہ دیں گے تو آپ کی محبت کا اندازہ کس طرح ہوگا؟ آپ کے کرے اور کوٹے کا، آپ کے خلوص کا اندازہ کس طرح ہوگا؟ پہلا اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کا، آپ کی قربانی کا، آپ کے اخلاص کا، آپ کی دینداری کا، وفاداری کا آزمائیں گے۔ جس طرح اللہ کے رسول 11-12 سال تک آزمائے گئے، اسی طرح آپ بھی 10-12-11 سال تک آزمائے جائیں گے۔
جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ اپنے ایمان میں کرے ہیں، کوٹے نہیں ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی محبت اور نصرت سامنے آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آپ دیکھیں کہ جس طرح رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کو قید کر دیا، آپ کے لیے یہ زمان و مکان کو قید کریں گے، لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے مسخر کریں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لیں گے جس کا عشیر بھی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ سفر معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکے والوں نے اللہ کے رسول کو ٹکرایا، طائف والوں نے ستایا اور دنیا سے نے رخ موڑ لی، منہ موڑ لی، تو آسمان والوں نے اپنے دروازے کھول دیے، آسمان والوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ دعوت دین یا اللہ کے راستے میں اگر دنیا آپ کی سے نفرت کرے، آپ سے منہ موڑیں گے، تو آسمان والے اپنے محبت کے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی دنیا مکہ تنگ کر دی، ہر جانب سے مخالفتوں کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس تک پوری دنیا کو کشادہ کر دیا، آسمانوں کے دروازے کھول کے پورے آسمانوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اہل حق پر، دعوت دین کا کام کرنے والوں پر دنیا والے یہ دنیا تنگ کریں گے، تو آسمان والے اس کے لیے نئی نئی راستے کھولیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو سب سے قابل توجہ نقطہ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اسراء کا وہ واقعہ تھا جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نئی دور شروع ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے سورہ اسراء کا نزول ہوا، جس کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں اسی معراج کا ذکر ہے، لیکن اسی صورت میں یہود کی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی مفصل ذکر ہے، جو اس جانب اشارہ ہے کہ اب دنیا سے اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی سیادت و قیادت، روحانی برتری کا خاتمہ ہوگا۔ اب دنیا کی سیادت و قیادت اور روحانی برتری ایک نئی امت مسلمہ یا بنو اسماعیل کو سپرد کی جائے گی۔ لہٰذا اس جانب اس سے یہ رہنمائی ملی کہ دنیا پر اس وقت یا مدینے پر جو یہود کی تسلط تھی، وہ اس سے مسلمان آزاد ہوں گے، اب دنیا پر اس مسلمانوں کی قیادت شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ اسراء میں سماجی اقدار کا ذکر تھا، سماجی اخلاقیات کا ذکر تھا، اور اسی طرح احکامات کا ذکر تھا۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اگر آج مسلمان مکہ کے اندر تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، وہ مغلوبیت اور مظلومیت اور غلام تحتی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اس جانب اشارہ تھا کہ عنقریب دنیا پر، سماج پر ان کی قیادت و سیادت ہوگی، ان کے اطوار و اخلاق چلیں گے، اور دنیا میں اس کی بالادستی ہوگی، اور وہ یہ غلامی اور مظلومیت کی زندگی سے آزاد ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اسراء کے واقعے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آہستہ آہستہ یہ ریاست بڑھتی گئی، طاقتور ہوتی گئی، پوری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ کئی 100 سال تک دنیا پر مسلمانوں کی سیاسی قیادت یا سیاسی غلبہ رہا، مسلمانوں کے مقابلے کرنے والے کوئی نہ تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان دنیا کے اندر مغلوب ہے، تو یہ مغلوبیت صرف سیاسی میدان میں ہے۔ روحانی میدان میں یا مذہبی میدان میں دیکھیں تو مذہبی طبقے کے حوالے کے پاس اس وقت مذہب کا جتنا علم ہے، اس کا عشیر بھی غیر مسلموں کے پاس یا یہود و نصارہ کے پوپ اور پادریوں کے پاس نہیں ہے، یا دیگر مذاہب کے مذہبی پیشواؤں کے پاس نہیں۔ مطلب اس دنیا پر اس وقت بھی مسلمانوں کی مذہبی میدان میں بالادستی ہے، مذہبی طبقے کا مذہبی میدان میں کوئی بھی غیر مسلم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سیاسی قیادت یا سیاسی میدان میں بالادستی کو ہم دیکھیں تو اس وقت اگر مسلمان مغلوب ہے تو یہ بھی ایک آزمائش کی گھڑی ہے کہ غیر مسلم ان پر تسلط ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کئی 100 سال کے بعد برطانیہ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے دنیا پر حکومت کا موقع دیا، پھر روس کو دیا، پھر امریکہ کو دیا، اب وہ بھی چین بھی سامنے آنے والا ہے۔ غرض کسی بھی قوم نے 100 سال تک دنیا پر حکومت نہیں کی، بلکہ مسلمانوں نے کئی 100 سال تک کی تھی۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح مذہبی میدان میں مسلمانوں کی قیادت مسلمہ ہے، اسی طرح سیاسی میدان میں بھی ایک نہ ایک دن مسلمانوں کا غلبہ دوبارہ دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ پوری لیکچر کا خلاصہ یہ ہوا
کہ دین اسلام کی وہ باتیں، قرآن و سنت کی وہ باتیں، وہ احکامات جو ہماری خواص یا عقل کے مطابق نہ ہو، ہمیں وہاں پر آمنا اور صدقنا کہنا چاہیے، وہاں پہ بغیر قیل و قال کے ایمان لانی چاہیے۔ ہر بات کو، مذہب کی ہر بات کو عقل یا خواص کی کسوٹی پر نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ عقائد ہے، یہی وہ احکامات اور باتیں ہیں جس سے کرے اور کوٹے کی تمیز ہوتی ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جو قیل و قال کرتے ہیں اس کی ایمان میں شکوک و شبہات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دین اسلام کے راستے میں یا دنیا میں امامت یا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے دنیا اور زمانے اور لوگوں کے تپیڑے کھانے پڑیں گے، تکالیف برداشت کرنے پڑیں گے۔ تکالیف برداشت کرنے کے بعد ہی انسان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام سے نوازتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے افضل ترین انسان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی طرح جب تکالیف آپ اللہ کے لیے برداشت کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسی محبت اور نصرت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تابعدار بندوں کو دنیا کی امامت و سیادت اور قیادت عطا فرماتے ہیں۔ آج عصر حاضر میں ہم دیکھیں تو مذہبی میدان میں آج بھی مسلمانوں کے پاس قیادت ہے۔ کوئی بھی مذہبی میدان میں مسلمانوں کے پیشواؤں یا علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر عصری میدان میں سورہ اسراء کے مطابق مسلمانوں کی بالادستی ہوگی، لیکن اگر آج کمزور ہے تو یہ محض آزمائش ہے۔ انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو یہ سیاسی میدان میں بھی قیادت ایک دفعہ پھر نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہی باتوں پر ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔